جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ توشہ خانہ کیس اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، خاص کر کے گھڑیوں کا جو معاملہ ہے، کیونکہ توشہ خانہ کی ایک بات وضاحت کرنے کی بہت ضروری ہے کہ توشہ خانہ جو جہاں پہ تمام تحائف رکھے جاتے ہیں، جو کہ مختلف ممالک کے سربراہان پاکستان کے جو سربراہان یا ان کے وزراء کو دیتے ہیں، وفود کو دیتے ہیں، وہاں پہ یہ سب چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں اور کیبنٹ ڈویژن کے انڈر اس کا چارج ہوتا ہے۔ اس کے ایک باقاعدہ اس کے رقم جو ہے وہ طے کی جاتی ہے، اور رقم طے کر کے پھر اس کے بعد یہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے خریدنے ہیں تو 20% پیمنٹ جو کہ عمران خان صاحب نے 50% کر دی تھی، اس کے تحت آپ یہ جو تحائف ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ تو تحائف خریدنا جو ہے وہ اللیگل نہیں ہے، مگر ان تحائف کی قیمت جو ہے اس کو کم لگانا، اس کو بیچ کے پیسے جو ہے وہ اپنے پاس انکم ٹیکس گوشواروں میں شو نہ کرنا، اور اس کی وہ کہاں سے خریدے گئے وہ رقم نہ بتانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک جرم ہے۔ اور اسی جرم کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ان کے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے یہ ریفرنس جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور اسی کے اوپر ان کو نااہل بھی جو ہے وہ کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور اب ان کا یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن نے ابھی کل ہی اس کو ریفرنس کے طور پر کورٹ میں عدالت کے پاس بھیج دیا۔ یہ بہت اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اور یہ بات درست ہے جب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں، گاڑیوں کے کیسز ہیں، زرداری صاحب کے اوپر بھی اور باقی لوگوں کے اوپر بھی، اور وہ کیسز جو ہیں وہ بھی ابھی تک چل رہے ہیں۔ لیکن گاڑیوں کے حوالے سے ان کی جو پیمنٹس ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور وہ کیس نیب کی طرف سے بنایا گیا جو کیس تھا اس کے اوپر وہ معاملات ابھی تک کورٹ کے اندر ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے قطعی طور پر، کیونکہ عمران خان صاحب جو اپنی شو کیا، انہوں نے اپنے جو ریٹرنز تھے، انکم ٹیکس گوشوارے جو تھے، ان کے اندر انہوں نے قیمت کم شو کی، ان کے اثاثوں کی مالیت بھی کم تھی، پھر اثاثوں کی مالیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو تحائف ہیں یہ خریدے جاتے ہیں، اور ان کی پھر جو قیمت ہے وہ انکم ٹیکس میں بعد میں شو کی جاتی ہے، پہلے اس وقت ان 2 سالوں کے اندر یا 1 سال کے اندر جو ہے وہ شو نہیں کی جاتی۔ تو یہ ان کے اوپر کیس بنا جس کو توشہ خانہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سنا، اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر جو ہے ان کو نااہل قرار دیا کہ ان کے جو قانونی کارروائی تھی، یا جو ان کے بیان حلفی تھے، یا جو ان کے اوپر معلومات تھی وہ درست شیئر نہیں کی گئیں، لہٰذا اور پوری وہ تفصیل ہے جو کہ بہت دفعہ زیر بحث آ چکی ہے کہ کون کون سی چیزیں تھیں، مالیت کی 52 کے قریب ایک لسٹ بھی آپ کو ہم نے خود بھی پڑھ کے سنائی تھی، تو وہ ایک معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے۔ لیکن یہ جو گھڑی والی کہانی ہے، یہ کہانی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ گھڑی جو ہے یہ خریدی گئی، اس گھڑی کی جو مالیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر ہیرے بہت ہیں، تو اس میں بہت سارے قانونی نکات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ 2019 میں یہ قیمتی گھڑی ملی تھی، اس میں انگوٹھی بھی تھی، کف لنکس بھی تھے، اور ایک پین بھی تھا، اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے تھے، اور ہیرے جو ہے وہ کافی بڑے یعنی مہنگے ہیرے جو تھے وہ اس کے اندر جڑے ہوئے تھے۔ ہیروں کی بھی جو ہوتی ہے وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو جو اچھی کوالٹی کے مہنگے ترین ہیرے ہیں وہ جڑے ہوئے تھے ان پورے کف لنکس کے اندر بھی، اس گھڑی کے اندر بھی، اور جو پین ہے اس کے اندر بھی۔ تو ایک پورا ایک گفٹ تھا جو کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تحفے میں دیا گیا تھا، لیکن اس کی جو اتنے بڑی ظاہر ہے یہ گفٹس پاکستان آتے ہیں، اور یہاں سے پھر جو ہے وہ دبئی جاتے ہیں، تو یہ دبئی میں جا کے پھر بکتے ہیں۔ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں یہ ہیرے جو ہیں وہ پاکستان سے باہر کیسے گئے، کیونکہ اگر آپ کوئی زیادہ مہنگی چیزیں تھوڑی سی زیادہ مقدار میں باہر لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر کسٹمز آپ کو روک لیتا ہے، اور کسٹم آپ کو پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ اجازت نہیں ہوتی، ایک خاص لمٹ ہوتی ہے جس کے بعد جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا، اور اس لمٹ کے مطابق جو ہے وہ آپ کی جو باہر جو ہے وہ آپ چیزیں لے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ سوالات ہیں، اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ گھڑیاں بیچی گئی تھیں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے موقف بھی اب سامنے آ گیا ہے، جبکہ گھڑی بیچی گئی تھی، جبکہ یہ جو دبئی کے صاحب ہیں عمر ظہور، یہ اب سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بیچا گیا ہے، اور اس کی جو قیمت تھی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی کروڑوں کی چیز نہیں تھی، یہ اربوں کی مالیت کے ہیرے تھے، اور یہ اشیاء تھی جو کہ بیچی گئی ہیں۔ تو یہ پاکستان سے باہر کیسے گئیں؟ اگر اس کی انویسٹیگیشن ہو تو کیا یہ اسمگلنگ کا کیس تو نہیں بنے گا؟
ہیرو کی اسمگلنگ کا کیس تو نہیں بنے گا. یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. 2019 میں جو عمر ظہور بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب ان کے پاس جو ہے وہ تحائف فروخت کرنے کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی دوست فرا، جس کو فرا گوگی کہا جاتا ہے، وہ یہ تحائف لے کے ان کے دفتر آئیں گی، اور وہ آتی ہیں یہ دفتر لے کے، اور $50 لاکھ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن وہ یہ اپنے بیان میں کہتے ہیں، جو کل انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو بیان دیا ہے، کہ $20 لاکھ میں انہوں نے یہ خرید لیے، اور فرا کو چونکہ نقد پیسے چاہیے تھے تو ان کو نقد مالیت جو ہے یہ دی گئی، اور ان تحفوں کی اصل مالیت جو ہے وہ $1,20,00,000 ہیں، جو کہ پاکستانی 1,70 کروڑ روپے بنتے ہیں. اصل مالیت یہ تھی. اب عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جائیں گے اس کو معاملے کو، اور انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کو بھی چیلنج کر دیا ہے، جیو گروپ کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ وہ توہین عدالت کے اندر یا اس کے اندر جو ہے ان کو چیلنج کریں گے، اور ان کو دبئی میں اس عمر ظہور کو چیلنج کریں گے، ان کے خلاف کورٹ میں جائیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، لندن میں جنگ گروپ کے خلاف کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے اداروں اور عدالتوں کے اوپر ان کو یقین بھی نہیں ہے. یہ وہی عدالتیں جو کہ ان کو ہر جگہ پہ ریلیف دے چکی ہیں. اب تک کئی مقدموں میں ان کی اس وقت ضمانتیں موجود ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قانون کے اوپر اور پاکستان کی عدالتوں پہ ان کو یقین نہیں ہے. 4 سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں، 3.5 سال، اور عدالتیں وہ ٹھیک عدالتی نظام نہیں کر سکے، لیکن بہرحال اب وہ وہاں پہ جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ شاہ زیب خانزادہ نے ایک سٹوری کی ہے، اور شاہ زیب خانزادہ پاکستان کے ون آف دا بیسٹ جرنلسٹ میں سے ہیں. عمران خان صاحب کو کورٹ جانے سے پہلے شاہ زیب خانزادہ کو ایک انٹرویو دے دینا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ وہ انٹرویو تو دیتے نہیں شاہ زیب خانزادہ کو، لیکن شاہ زیب خانزادہ کو چیلنج کرنے کے لیے وہ کورٹ میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ ثابت کریں. لیکن عمران خان صاحب ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی بھی کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، اگر وہ اس معاملے کو کورٹ میں لے کے جائیں گے، کیونکہ اب ان کو اس میں رسیدیں دینی پڑیں گی. یہ کہاں بکا، اسلام آباد میں بکا کہ نہیں بکا، دبئی کیسے پہنچا، کون لے کے گیا. جو سٹوری کی گئی ہے، سٹوری کے ساتھ سارے جو اس کے لنکس ہیں وہ بھی یقینی طور پر جب صحافی کے پاس خبر آتی ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو اس کے پورے لنکس اور پورے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. جو میں شاہ زیب کو سن رہی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے لیگلی اس پوری سٹوری کو کور کرنے کے بعد اس سٹوری کو بریک کیا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. صحافی جو ہوتے ہیں وہ اپنے سارے جتنے ان کے بھی لنکس ہوتے ہیں، ان کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہیں، اور لیگل اوپینین کے بعد کی گئی سٹوری تو بالکل جاندار سٹوری ہوتی ہے. تو اب عمران خان صاحب عمر ظہور کو کس طرح سے وہ کہیں گے کہ انہوں نے خریدے نہیں ہیں، یہ ان کو ثابت کرنا ہے، یہ اسلام آباد میں بکے ہیں، یہ ان کو ثابت کرنا ہے، رسیدیں ان کے پاس ہے، یہ ان کو ثابت کرنا ہے، یہ رقم کہاں سے آئی، یہ ان کو ثابت کرنا ہے، یہ رقم جو ہے یہ گوشواروں میں کیوں نہ شو کی گئی، یہ ان کو ثابت کرنا ہے. آلریڈی یہ معاملہ توشہ خانہ کا جو ہے یہ اب اس کے اوپر ٹرائل شروع ہو گیا ہے. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ پاناما کے بعد اب یہ پاناما 2 ہوگا. اس کو بلکہ پاناما 2 سے زیادہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک جو گھڑی کا معاملہ ہے، یہ ایک پاناما جتنا سنگین معاملہ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور امانت داری اور دیانتداری عمران خان صاحب کی، جو کہ ان کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا سپریم کورٹ سے، وہ بھی اب چیلنج ہو گئی ہے. توشہ خانہ کے کیس سے ہی ہو گئی تھی، لیکن یہ جو سٹوری ہے اس کو تو ناقابل تردید اس کے اندر جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب کو اب اگر وہ چیلنج کریں گے تو ان کو ہر جگہ پہ یہ ثابت کرنا ہے. یاد رہے کہ جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری تھی عمران خان صاحب کی، اس کے اندر بھی خان صاحب نے ابھی تک فائنینشیل ٹائمز کو، جس میں کہ وہ چندے کی رقم ووٹن کرکٹ کلب نے جو ہے وہ جمع کی تھی اور اس کو پھر استعمال کیا گیا تھا، تحریک انصاف کے کو دیا گیا تھا اس کو، اور وہاں پہ استعمال کیا گیا تھا 20 ملین کی، وہ بھی سٹوری ہے. تو اب وہ بھی عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج نہیں کیا، ووٹن کرکٹ کلب والی سٹوری کو، فائنینشیل ٹائمز کو. تو اب یہ جو سٹوری ہے اس کو اگر وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو یقینی طور پر ان کے پاس جو ہے وہ سالڈ ثبوت ہونے ضروری ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ عمر ظہور دبئی میں رہتے ہیں، عمر ظہور کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، عمر ظہور کے پاس یہ تحفے موجود ہیں. یہ تحفے ان کے پاس کیسے گئے ہیں؟ اسلام آباد کی جس دکان کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ دکان جو ہے وہ اب اس کی جو خستہ حالت ہے اس کو دیکھ کے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ ایک یہ جو ہے وہ تقریباً $1,20,00,000 مالیت کے جو
تحفے خریدے گئے ہیں جو پتہ نہیں 1,70,00,000,000 میں سے بھی پتہ نہیں یہ 20% بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. یہ بھی ایک کہانی ہے. اور بائی لاز جو ہیں وہ آپ خریدنے کی جو سٹوری ہے یا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ 20% جو ہے اس کو پے کر سکتے ہیں. یا خود اگر عمران خان صاحب کے جو قانون بنایا تھا اس کو اگر آپ دیکھیں تو 50% آپ جو ہے وہ پے کر کے وہ گفٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ کافی اہم باتیں کچھ سوالات تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے یہ کہاں سے ہے, اس کے پیسے پاکستان لائے گئے کہ نہیں لائے گئے. خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ صندوقوں میں پیسے آئے ہیں یا جس طرح سے بھی پیسے آئے ہیں کیش میں لیے گئے ہیں. یہ ٹیکس بچانے کے لیے ایسا کیا گیا, وہ بھی ایک کیس بنتا ہے. منی ٹریل چھپانے کے لیے بھی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہیرے تھے یا یہ جو ہیرے کی چیزیں تھیں, انگوٹھی اور کف لنکس وغیرہ جس کے اندر ہیرے تھے, یہ کیا اسمگلنگ کا کیس ہے, منی لانڈرنگ کا کیس ہے. یہ بہت ساری کڑیاں اس ایک سٹوری کے اندر ہے. اور یہ بھی آپ کو جاتے جاتے بتا دیں توشہ خانہ کے حوالے سے کہ یہ توشہ خانہ کی جو سٹوری کرنے والے رانا ابرار خالد جو صحافی ہیں اسلام آباد کے, جو پچھلے 3 سال سے کم از کم جو ہے بے روزگار پھر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, اور ان کو کوئی ادارہ نوکری نہیں دے رہا تھا کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو نکلوا دیا تھا اس سٹوری کے کرنے کے بعد. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے, یعنی کہ یہ صرف ایک معمولی سی چیز ہے. کئی تحائف جو ہیں وہاں سے غائب ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پرسوں ہمارے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ جو چیزیں رکھی گئی ہیں توشہ خانہ کے اندر ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو بھی آرٹیفیشل چیزوں کو وہاں پہ رکھا گیا ہے. تو یہ اتنے سلیقے سے چوری کی گئی ہے, یہ اتنے سلیقے سے جو ہے وہ ڈاکہ مارا گیا پاکستان کے توشہ خانہ کے اوپر, جس کو کہ لوگ کہتے ہیں گھڑی ہی تو ہے. گھڑی نہیں ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں اور بے تحاشا اور چیزیں. 52 کی لسٹ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو الیکشن کمیشن کی سٹوری تھی اس کے اندر تو 52 کے قریب جو چیزیں ہیں جن کی قیمت لگائی گئی تھی, اور وہ یعنی کہ فہرست جو تھی وہ بنائی گئی تھی. تو وہ یہ جو معاملات ہیں یہ بہت آگے تک جائیں گے. اور آج جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. تو اب یہ عمران خان صاحب کو ایسے لگتا ہے کہ اس ٹرائل کا سامنا ہے جسے کہ ہم پاناما 2 بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس ٹرائل کی جو تحقیقات ہوں گی اس میں عمران خان صاحب کو رسیدیں بھی دینی پڑیں گی, عمران خان صاحب کو ثبوت بھی فراہم کرنے پڑیں گے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنے تمام جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان تحائف کے حوالے سے ان کو کلیئر کرنا پڑے گا. یہ صورتحال ہے. سو اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. کچھ ہم نے آرمی چیف کی توسیع پہ بھی بات کرنی تھی جو قانون سازی ترمیم کے لیے بات ہو رہی ہے, گو کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی اپڈیٹس نہیں ہے. ڈان اخبار نے خبر چھاپی ہے لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سمریز ومریز کے اوپر تو بات ہوئی ہے لیکن تاحال اس خبر میں کوئی خاص جان نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.